نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل صدق الله العظيم. تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں کے تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیرے حسن ادا کا کیا کہنا، والعصر تیرے زمان کی قسم، والقمر تیری جان کی قسم، والبلد تیرے مقام کی قسم، تیرے رہنے کی جا کا کیا کہنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہتے ہیں۔ عام کا معنی سال اور حزن کا معنی غم۔ نبوت کے اس 10ویں سال کے اندر 2 واقعات جو ہیں انتہائی غم زدہ پیش آئے اور ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مغموم اور رنجیدہ ہوئے۔ اسی وجہ سے سیرت نگار 10ویں سال کو عام الحزن کہتے ہیں، یعنی غم والا سال۔ اس سال کے اندر 2 جو ہیں بڑی قریبی فوتیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیش آئیں۔ ایک فوتگی پہلی وفات جو ہے وہ ام المؤمنین اسلام کی خاتون اول حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات ہوئی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب جو ہے کچھ مختصر سے جو ضروری تھے وہ بیان کر دیے۔ ایک بات کی ہے تو دہرائی وہ پھر سن لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر انتہائی زیادہ محبت تھی حضرت خدیجہ کبریٰ۔ ہماری امی جان ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میری جتنی بھی سوگنیں تھیں کسی سوگن پر مجھے رشک نہیں آیا، کسی سوگن پر مجھے رشک نہیں آیا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میری جتنی بھی سوگنیں تھیں کسی سوگن پر مجھے رشک نہیں آیا۔ رشک آیا ہے تو صرف حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کبھی بھی نہیں بھولتے۔ وفات کے بعد جب بھی گھر میں کوئی چیز پکتی فرماتے جاؤ یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ، یہ خدیجہ کی فلاں سہیلی کو دے آؤ۔ نہ رہ سکی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ کہ وہ بڑھیا ابھی تک آپ کو بھول ہی نہیں رہی؟ کیا اس نے کر لیا اتنا کمال کہ آپ جوانی کے عالم کو چھو رہے تھے اور وہ بڑھاپے کی سرحد کو چھو رہی تھی؟ 40 سال ان کی عمر ہے اور 25 سال آپ کی عمر ہے
اور آپ سے پہلے 2 شادیاں بھی وہ کر چکی ہیں اور آپ کی وہ پہلی شادی ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں جی فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہو کے فرمانے لگے عائشہ تمہیں کیا خبر کہ خدیجہ کیا تھی؟ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ کی ریس کوئی نہیں۔ جب دنیا میرے سے قطع تلقی کر رہی تھی خدیجہ نے میرے ساتھ صلہ رحمی کی۔ جس وقت دنیا نے اپنے ہاتھ مجھ سے کھینچ لیے تھے خدیجہ الکبریٰ نے اپنے سارے خزانے میرے قدموں میں نچھاور کر دیے۔ ساری دنیا میری حوصلہ شکنیاں کر رہی تھی اور خدیجہ وہ میری حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ سوائے حضرت ابراہیم کے باقی جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری اولاد ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم وہ حضرت ماریہ کی بٹیا سے پیدا ہوئے، باقی چاروں بیٹیاں اور آپ کے بیٹے وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہی پیدا ہوئے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے آخر تک انہیں یاد رکھا۔ جس وقت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت وفات کے وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر جو ہے وہ 65 برس تھی۔ کتنی؟ 65 برس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا زمانہ پھر کتنا ہوا؟ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی رفاقت کا زمانہ ہے۔ اور رمضان المبارک 10 ہجری کے اندر امی جان کی وفات ہوئی ہے، اور اسی سال دوسری وفات جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو ہیں ان کی وفات بھی اسی سال ہوئی ہے۔ اور یہاں تک لکھا کہ ان دونوں کی وفات میں بعض نے لکھا کہ 3 دن کا فاصلہ اور بعض نے لکھا کہ صرف 2 ماہ کا فاصلہ۔ بہرحال 2 ماہ کا بھی ہو تو اتنے قریبی رشتے اور یکے بعد دیگرے ان کی اتنی قربت کے اندر ان کی وفات۔ تو جس طرح ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی ہمدرد اور غم گسار تھی، اسی طریقے سے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے والد گرامی حضرت ابو طالب جو ہیں وہ بھی اسی طرح غم گسار تھے۔ بڑی ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کی اور نگرانی کا حق ادا کیا۔ تو بالکل آخری زمانے میں جب ان کی عمر جو ہے وہ 85 سال کے قریب پہنچ چکی ہے ابو طالب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے چچا جان کی طبیعت اب جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے اور جا کر دیکھا تو ادھر سے سرداران قریش بھی ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، جن میں سر فہرست ابو جہل ہی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا کہ چچا جی میرے کان میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں، قیامت والے دن میں اللہ سے آپ کی سفارش کر کے آپ کو بخشوا لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں، چچا جان کو ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ کلمہ پڑھ لیجیے، اور ادھر سے ابو جہل اور اس کے ہم نوا جو ہیں وہ اپنی محنت کر رہے ہیں کہ ابو طالب مرتے ہوئے باپ دادا کا دین نہ چھوڑ جائے، ناک نہ کٹوا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محنت کر رہے ہیں، اور اس وقت جو آخری الفاظ غالباً بخاری شریف کی حدیث گئی ہیں، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے واپس آ گئے تھے، ابو طالب نے کہا کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم لاحق ہوا کہ اٹھ کر تشریف لے آئے واپس، اور انتہائی غمگین ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری کہ
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، انہوں نے آ کر فرمایا یا رسول اللہ ان عمک الشیخ الضال قد مات، یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غمگین ہوئے، فرمایا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک میرا اللہ مجھے منع نہیں کرے گا۔ علی جب اب گڑا کھودو اور جا کے دفن کر کے آ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، فرمایا کسی ایمان والے کو زیب ہی نہیں، کسی نبی کو زیب ہی نہیں دیتا اور نہ کسی ایمان والے کو کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ کسی نبی کو بھی زیب نہیں اور کسی ایمان والے کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ اگلے الفاظ کے لیے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اگلے لفظ ہیں وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ وہ مرنے والا مشرک کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ، کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ، اس کے لیے بخشش کی دعا نہ اللہ کے نبی کر سکتے ہیں اور نہ ایمان والے کر سکتے ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ آج ہمارے ماحول کے اندر یہ چیز نظر آ رہی ہے، ایمان کی کمزوری سمجھی کہ آج میرے محلے میں، آج میری گلی میں کوئی ایسا بندہ فوت ہو جاتا ہے جس کا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، شرک کرتا ہے، اللہ کی صفات اللہ کے ولیوں میں مانتا ہے، اللہ کو بھی داتا سمجھتا ہے، حضرت علی حجویری کو بھی داتا سمجھتا ہے، اللہ کو بھی کوٹی قسمت کھڑی کرنے والا، امام بری کو بھی کوٹی قسمت کھڑی کرنے والا، اسی طریقے سے اللہ سے بھی مدد مانگتا ہے اور یا رسول اللہ انظر حالنا المدد یا غوث اعظم، یہ سارے عقائد جو ہیں بھائیوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اپنی قبر سامنے ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے عقائد جو ہیں یہ شرکیات، ان پر اگر کسی کی موت آ جائے اور موت سے پہلے وہ توبہ نہ کرے، قرآن مجید کے لفظ ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بندہ جہنم میں رہے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف لا یغفر ان یشرک بہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ قابل بخشش ہے، لیکن شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ دوسری جگہ فرمایا قد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا۔ میرے ماحول معاشرے میں ایک بندہ شرکیہ عقائد پر مر رہا، ایک بندہ روافض کے عقائد پہ مر رہا، صحابہ کا بغض اس کے دل کے اندر موجود ہے، قرآن مجید کو وہ اصلی کتاب نہیں سمجھتا، قرآن مجید کے کلمہ اسلام کے کلمے کو اس کے اندر تحریف کرتا ہے۔ یہ بندہ جو ہے میرے محلے میں، میری گلی میں مر رہا ہے اور میں صرف اس وجہ سے اس کے جنازے میں جا رہا ہوں کہ لوگ جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ گلی محلے کی فوتگی تھی اور یہ گیا نہیں۔ خدا را یہ کام نہ کیجیے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے یہ کہہ رہے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کو بھی زیب نہیں کہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ تو اس لیے جب بھی جنازہ پڑھنے کے لیے جائیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا کریں، عقیدے کی تحقیق ہونی چاہیے۔ ہاں عقیدے کی تحقیق کی شرکیہ عقیدہ تھا، جنازے کی اجازت نہیں، لیکن اس کی تعزیت کریے، اس کے پاس جا سکتے ہیں ورثاء کے پاس، اور تعزیت کے موقع پر کوئی بخشش والا جملہ نہ کہیں، تعزیت کے الفاظ کہیں، بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا، آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، والد کا سایہ تو باعث رحمت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، یہ جملے بول سکتے ہیں۔ بخشش کا جملہ کسی مشرک کے لیے، کسی رافضی کے لیے،
کسی مرضی کے لیے آپ قطعاً استعمال نہیں کرتے۔ تو جس وقت یہ آیت آ گئی، اللہ کے نبی نے اپنے چچا جان کے لیے بخشش کی دعا کرنا تو چھوڑ دی، لیکن انتہائی غمزدہ ہے۔ اللہ نے دوسری آیت مبارکہ نازل فرما دی، فرمایا کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس بندے کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کے ساتھ آپ کو بڑی محبت ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں نے ہدایت کس کو دی۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ ہدایت کس کو دیتے ہیں، قرآن مجید میں فرمایا یہدی الیہ من ینیب یہدی الیہ من اناب، اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں جس کے دل کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے، جس کے دل کے اندر ہدایت کی تڑپ ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے قریبی ساتھی ہیں، وہ بتا رہے تھے، نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ماموں جان جو ہیں عقیدہ ان کا ذرا شرکیہ تھا، تو عمرے کے لیے جانے لگے، تو میں نے انہیں کہا کہ ماموں جی ہم بھی آپ کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، آپ ادھر جا رہے ہیں نا، تو ہم نے سنا ہے کہ بیت اللہ پہ نظر پڑے تو جو دعا کریں قبول ہو جائے۔ ماموں جی خدا کے لیے وہاں جا کے یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو تیرا صحیح عقیدہ تیرے نبی کا ہے، یا اللہ صراط مستقیم پر اپنے محبوب والے عقیدے پہ مجھے چلا دے، میری رہنمائی کر۔ کہتے ماموں جی وہ چلے گئے۔ جس وقت ماموں جان عمرہ کر کے آئے، میں نے ان سے پوچھا ماموں جی وہاں جا کر دعا کی تھی؟ کہنے لگے بالکل دعا کی تھی، میں نے کہا تھا یا اللہ جنجے لے آندے انجے واپس رہ جائیں، یہ نظر اثر میرے اتنے نہ ہو۔ معلوم کیا ہوا، ہنسنے والی بات نہیں، معلوم کیا ہوا، ہدایت اللہ کسے دیتے ہیں؟ جس کے دل کے اندر ہدایت کی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، اللہ سے بار بار مانگتا ہے، اے اللہ میرے ذہن میں تشویش ہے، اللہ تو میری رہنمائی فرما دے، اے اللہ صراط مستقیم میں مجھے چلا دے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسے بندے کو میں ہدایت ضرور دے۔ تو اس آیت میں فرمایا میرے محبوب جس کے ساتھ آپ کو بڑی محبت ہے، آپ بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ کے علم میں یہ بات لانا بھی ضروری ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ان کا جو ترجمہ چھپا ہوا ہے کنز الایمان کے نام سے، اس آیت کے تحت وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت۔ اس آیت کا شان نزول جو ہے وہ جناب ابو طالب کی وفات ہے، جب اللہ کے نبی انتہائی غمزدہ ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اور حاشیے کے اندر انہوں نے کچھ اشعار بھی لکھے ہیں جو ابو طالب نے اس وقت کہے تھے۔ اشعار کیا تھے؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ خَيْرٌ مِّنْ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا۔ میرے بھتیجے اس بات کا مجھے بالکل پتا ہے کہ تیرا دین دنیا کے سارے دینوں سے بہتر دین ہے۔ اگر مجھے اپنی قوم کی ملامت کا ڈر نہ ہوتا تو بھتیجے میں تیرے دین کو قبول کر لیں۔ یہ ساری تفصیل مولانا احمد رضا خان صاحب نے لکھی ہوئی۔ تو یہ دو وفاتیں اس ایک سال کے اندر ہوئی، اس وجہ سے اس کو عام الحزن یعنی غم والا سال کہتے ہیں۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے باہر نکلے، اور باہر نکل کر دوسرے قبیلوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کر دی، اور دوسرے قبیلوں کے اندر یہ طائف کا سفر جو آپ کی زندگی کے اندر بڑی مشہور سفر ہے، یہ بھی اسی 10 نبوی والے سال پیش آیا۔ یہ طائف جو ہے نا، یہ مکہ سے تقریباً 50 کلومیٹر دور علاقہ ہے، بستی ہے، بلکہ اب تو جب ویزا جو ہے وہ عام ہوا ہے، اب وہاں جانا بھی آسان ہو گیا، بہت سارے ساتھی وہاں پر جاتے بھی ہیں۔ تو اس وقت بھی اس کی اہمیت اتنی تھی کہ انتہائی سرسبز علاقہ تھا۔ مکہ کا علاقہ جو ہے یہ تو پتھریلے پہاڑ تھے، سبزہ نہیں تھا، لیکن طائف کی بستی اور اس کے آس پاس کا علاقہ انتہائی سرسبز و شاداب تھا، بڑے باغات تھے، اور
طائف کے اندر دو قبیلے بڑے معروف قبیلے ہیں، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوازن۔ یہ دو قبیلے بڑے مشہور ہیں۔ قریش کے ساتھ ان کی بڑی آمد و رفت تھی، اور کچھ مکے کے لوگوں کو بھی وہاں جو ہے انہوں نے بھی باغات لگائے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جس وقت وہاں گئے ہیں تو وہاں کے قبیلہ کے سردار کے بڑے بڑے بیٹے 3 لکھے ہوئے ہیں، عبد یادئی، مسعود اور حبیب، وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت جا کر پیش کی۔ ایک نے جواب دیا کہ اگر تو سچا ہے، اگر اللہ نے تجھے رسول بنا دیا ہے تو میں کعبہ میں جا کر اپنی داڑھی مڈا دوں۔ استغفر اللہ۔ دوسرے نے کہا عجیب بات ہے، جس بندے کے پاس سفر کرنے کے لیے سواری نہیں ہے، اللہ کو یہی مطلب ملا تھا رسول بنانے کے لیے۔ تیسرے نے تبصرہ کیا، کہنے لگا کہ بھائی میری تو چوک ہے، میں تو بات ہی نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر تو سچا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرا کلام جو ہے یہ گرفت میں نہ آ جائے اور میں مارا نہ جاؤں۔ بہرحال تینوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آپ نے میری دعوت کو تو قبول نہیں کیا، لیکن اگلی ایک میری اپیل ہے، وہ یہ کہ یہ جو میری اور آپ کی باتیں ہوئی ہیں یہ کسی اور کو نہیں بتانی، تاکہ دوسرے قبائل کے سرداروں کو میں دعوت دے دوں۔ عربی کا مقولہ ہے الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، بادشاہ مان جائے رعایا جو ہے وہ آسانی سے مان جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر طائف کے باقی جتنے سردار تھے ان سب کے پاس چلے گئے، جا کے دعوت دیتے گئے۔ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ تقریباً 8-10 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہے۔ اب وہ سارے ایک تو دعوت کو ٹھکرا رہے ہیں اور دوسرا کہہ رہے ہیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہمارے اس بستی سے نکل جاؤ، اس بستی سے نکل جاؤ، کہیں نعوذ باللہ معاذ اللہ تیری نحوست ہمارے اوپر نہ پڑے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں نکل رہے، انہوں نے بستی کے اوباش لڑکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ اوباش لڑکے انہوں نے اپنی جھولیاں جو ہیں وہ پتھریلے پتھروں کے ساتھ بھر لی، منہ سے گالیاں بھی دے رہے ہیں، بکواس بھی کر رہے ہیں۔ کچھ بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیتے ہیں اور باقی جو ہے پتھر برساتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیچارے کبھی اللہ کے نبی کے آگے ہوتے ہیں، آگے ہو کر پتھر اپنے اوپر سہتے ہیں، کبھی پیچھے ہو کے پتھر سہتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، جس طرح شمع کے اوپر وہ پروانہ دائیں بائیں دوڑ رہا ہوتا ہے۔ حضرت زید جدھر سے پتھر دیکھتے ہیں ادھر ہوتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بیچاروں کا 3 جگہ سے پھٹ گیا، وہ بھی زخمی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی کہ آپ خون مبارک جو ہے وہ بدن مبارک سے رس رہا ہے اور وہ جوتوں تک پہنچ چکا ہے، نالین مبارک جو ہیں ان کے اندر خون جم گیا ہے۔ نکاح اتنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئے، اور نیچے بیٹھ کے سانس لینے کے لیے رکے ہیں۔ ان اوباشوں نے یہ بغل مبارک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں انہوں نے اپنے ہاتھ ڈالے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، پھر پیچھے سے دھکے دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس بستی سے باہر نکلتے ہیں، آگے سامنے ایک انگوروں کا باغ آتا ہے، اور یہ باغ جو ہے ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کا باغ ہے۔ یہاں آ کر اس باغ میں چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچاتے ہیں، اور اس باغ کے جو دونوں مالک ہیں عتبہ اور عتیبہ، یہ پیچھے سے مکے سے ہیں اور یہ ربیعہ کے بیٹے ہیں۔ اب جس وقت انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت مبارک، اللہ کے نبی جسم سے درد کی چیزیں اٹھ رہی، بدن مبارک لہو لہان ہے، جسم کئی جگہ سے زخمی ہو چکا ہے، درد کی شدت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک بڑی عجیب سی دعا کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میرے جسم پر اتنے زخم آنے تھے، اتنے پتھر پڑنے تھے، تو اے اللہ میرا یہی شکوہ ہے کہ پھر میرے جسم کو
پھولوں کی پتیوں جیسا نازک تو نہ بنایا ہو۔ اے اللہ ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اتنے ظلم ہونے تھے تو کاش کہ میرا جسم ہی سخت ہوتا جس پر میں یہ سارے ظلم جو ہے وہ سہ جاتا۔ اللہم انت رب مستضعفین، اے اللہ اے کمزوروں کے بادشاہ، اے کمزوروں کے پالنے والے، میری باتیں تیرے ساتھ ہی ہیں۔ انت ربی، تو ہی میرا پالنے والا ہے۔ الہ من تکلنی، اے اللہ تو مجھے کن کے سپرد کر رہا ہے۔ الہ بعید تجہمنی، اے اللہ ایسے دور کی طرف مجھے تو کر رہا ہے، ان کے سپرد کر رہا ہے جو دھکے مار مار کر مجھے نکال رہے ہیں۔ اے اللہ اگر لم یکن علیہ غضبک فلا ابالی، اے اللہ یہ ساری دردیں سہ کر، یہ سارے زخم سہ کر، یہ اتنے ظلم برداشت کر کے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں، اللہ یہ سارا کچھ مجھے بتا۔ آج پھر کہوں گا آج ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، آج دین کی قدر کو نہیں رہے، دین کی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ علماء تو بیچارے جو ہے وہ سناتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج ہم دین کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ لے دے کے ایک جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، وہاں بھی کوشش کیا ہوتی ہے، وہاں بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ دوسری اذان کا وقت ہو تو پھر مسجد میں جائیں، بھائیو خدا را ایسے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فیس بک کو جب ہم کھولتے ہیں، نیٹ کو جب ہم استعمال کرتے ہیں، پھر اس کے اوپر گمراہ قسم کے لوگ جو ہیں اسلام پر اعتراضات کر رہے ہیں، اور وہ جو اسلام پہ اعتراضات کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان شو کر کے اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ ایسے فتنے ہیں نیٹ پر، محسوس نہیں آپ کریں گے۔ منکر حدیث کے فتنے ہیں، شکلیں ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک ہے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، لہجے ان کے بڑے شستہ اور نرم ہیں، بڑی شیرینی گفتگو کرتے ہیں۔ اسی طرح روافض کے فتنے جو ہیں وہ بڑے پنپ رہے ہیں، عیسائیت کے فتنے پنپ رہے ہیں، اور یہ سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان بتا کر مسلمان نئی نسل کے اندر اپنے اسلام کے اوپر اعتراضات جو ہیں وہ ہی دے رہے ہیں۔ پھر وہی بچہ، وہی ہمارا بھائی، وہی ہمارا نوجوان جو اپنے دین کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا، جب ایسے فتنوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ ذہن چونکہ خالی ہوتا ہے دین سے، وہ پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے پھر وہ جگہ پلٹ جاتی ہے۔ پھر کبھی بڑے مرزا کے فتنے میں آ جاتے ہیں بچے، اور کبھی چھوٹے مرزا کے فتنے میں آ جاتے ہیں، کبھی نبوت پہ ڈاکے اور کبھی صحابہ کے جو ہے نا ان کی عزت پہ ڈاکے ہو رہے ہیں۔ اور جس طرح بڑے مرزے نے غلام احمد قادیانی نے نبوت کے محل پہ ڈاکہ ڈالا، آج ہم سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ مرزا ہی غیر مسلم ہے، ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ کبھی آپ ان کے کسی لٹریچر کا مطالعہ کریں، اس وقت جو جناب نگر سے چھپ رہا ہے، آپ کو پتا چلے، آپ کی آنکھیں کھلے، روزانہ نہیں ہفتہ روزہ ہے اور ایک ماہ نامہ ہے، اس کے اندر لسٹیں چھپتی ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہم نے کتنے لوگوں کو مرتد کیا۔ مرتد تو میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دین احمدی میں کتنے لوگوں کو ہم لے کے ہیں، بڑی وہ لوگ محنت کر رہے ہیں۔ اسی طرح چھوٹا مرزا جو ہے جیلم والا، اس نے قرآن کا وہ جو اگلا دعویٰ تھا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اس نے قرآن کے اس دعوے پر حملہ کیا اور صحابہ کرام کے بارے میں وہ روایات جن کے اندر اکثر راوی رافضی ہیں، صحابہ کے اختلافات والی روایتیں، وہ چن کے اس اللہ کے بندے نے نوجوانوں کے ذہن میں جو ہے نا وہ ڈال دیا۔ کاش کہ آپ قرآن کے قریب رہیں، کاش کہ آپ اپنے علماء کے قریب رہیں، دینی پروگرام جو ہے سنیں، نیٹ کو اپنے دین کا ذریعہ نہ سمجھیں۔ نیٹ پر ہر چیز پڑی ہوئی ہے، آپ کے پاس کوئی معیار اور کسوٹی نہیں ہے کہ آپ پرکھ سکیں کہ کون سا جو ہے وہ سچا ہے، کون سا جھوٹا ہے۔ ہاں اگر نیٹ کو استعمال کرنا ہے، اپنے علماء کرام جو ہیں ان کے آپ بیانات سنیں، دوسروں کو ٹائم نہ دیں۔ وقت بھی بڑا کم ہے لیکن وہ بات آ گئی، حدیث کی بات بڑی ضروری ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ تورات کے کچھ ورقے مل گئے اور وہ ورق اٹھائے پڑھ بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ،
اور دیکھ رہے ہیں یہ چیز جو تورات میں لکھی ہے یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، یہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ بڑے خوش ہیں کہ تورات بھی ہمارے قرآن کی تصدیق کر رہی ہے، تورات کی کتنی چیزیں ہماری تعلیم کے ساتھ مل رہی ہیں۔ اسی خوشی خوشی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آ گئے اور آ کر پڑھنا شروع کر دی۔ بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی کی محفل میں اور پڑھ کیا رہے ہیں؟ تورات۔ تورات کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک انتہائی سرخ، غصہ۔ حضرت عمر کا تو دھیان ہی سارا ادھر ہے، ادھر دیکھ کے تو پتا چلے کہ ادھر حضرت مبارک کیا ہو چکی ہے، سارا دھیان ادھر ہے۔ اتنے میں رازدان رسول جناب سیدنا صدیق اکبر تشریف لے، چہرہ مبارک کو دیکھا، انتہائی متغیر ہے، غصہ جو ہے عروج پہ ہے۔ پھر نظروں کا تعاقب کیا کہ کس وجہ سے غصہ جو ہے وہ ہے، تو پتہ چلا حضرت عمر کی طرف نظریں جا کے دیکھا، حضرت عمر کا ابھی تک دھیان اور توجہ نیچے ہے، تورات کو پڑھے جا رہے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر نے جب جوڑا سقلت کا امو کا یا عمر، او عمر تیری ماں تجھے گم پائے، ہماری پنجابی میں یوں کہہ وہ تیرا شادہ کب نہ رکھ، برابر کے مرتبے والے ہیں نا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہہ سکتے ہیں اے عمر تیری ماں تجھے گم پائے، اما ترا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف نہیں دیکھ رہا؟ اب جو حضرت عمر نے دیکھا، ہوئے 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 ہوئے، حضرت عمر نے تو جلدی جلدی تورات کے ورق ایک طرف رکھے اور پھر دینے لگے اپنی زبانیاں، یا رسول اللہ میری اور کوئی نیت نہیں تھی، صرف اس وجہ سے پڑھ رہا تھا تورات کی کئی چیزیں کتاب اللہ سے مل رہی۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، لو کان موسیٰ حیا، عمر تم تورات پڑھ رہے ہو، صاحب تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر آج زندہ ہوتے ما وسعہ الا اتباعی، وہ تورات کو چھوڑ کر میری اتباع کرتے اور میرے پیچھے چلتے۔ اب اس ایک حدیث سے کتنی باتیں واضح ہو، ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے ہوتے ہوئے تورات کو بھی پسند نہیں کیا، حالانکہ تورات آسمانی کتاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غصے ہو رہے ہیں کہ اسلام کے ہوتے ہوئے آپ جو ہے کسی اور طرف دے۔ علماء نے لکھا کہ ایسا بندہ جس کو اپنے مذہب پر مکمل معلومات نہیں، اسے نہیں چاہیے کہ وہ کسی اور کو سنے، ورنہ کام خراب ہو جائے۔ دوسرا یہ بھی پتہ چل گیا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لو کان موسیٰ حیا، آج اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے، ہاں اللہ کے انبیاء کرام سارے کے سارے زندہ ہیں زندہ کہ نہیں؟ سارے کے سارے زندہ ہیں، ہم حیات الانبیاء کے قائل ہیں اور سارے انبیاء زندہ ہیں، لیکن کس زندگی میں زندہ ہیں؟ جنات الفردوس میں زندہ ہے، اعلیٰ علیین میں زندہ ہے، دنیاوی زندگی سے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے بتایا للآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اب دیکھیے یہاں آج ہماری اس نشست کے اندر قاری نصیر صاحب موجود ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کاش کہ آج قاری نصیر صاحب جو ہے ہماری اس محفل میں ہوتے، آپ نے میرے منہ کی طرف دیکھنا ہے کہ قاری صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ قاری صاحب ہوتے۔ اگر انبیاء کرام دنیاوی زندگی سے زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی کبھی نہ فرماتے لو کان موسیٰ حیا۔ اس لیے یہ جب اتنا اختلاف نہیں ہے اس معاملے میں کہ ساروں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اعلیٰ علیین میں جنت الفردوس میں زندہ ہیں، تو پھر بھائیو چھوڑو ان جھگڑوں کو، آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرامین کی طرف دیکھو تو صحیح اس وقت امت کو کتنے چیلنجز درپیش ہیں۔ کفار جو ہے کس سمت سے ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں اور ہم یہ بریکیوں والے مسائل، کیفیات والے مسائل ان کو لیے بیٹھے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ عقیدہ جب قرآن نے بتا دیا، رسول اللہ کے فرمان نے بتا دیا، تو عقیدہ اس کے مطابق ہی رکھنا چاہیے۔
تو بات کہاں پہنچی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس باغ میں پہنچے، اللہ کے نبی کی حالت ظاہر دیکھ کر یہ جو عتبہ اور عتیبہ ہے نا، ان کا ایک غلام تھا عداس، اس عداس کو بلایا اور کہا کہ یہ جو بندہ ہے نا، ہے تو ہمارے مکے کا، لیکن کریں کیا؟ عقیدے کا اختلاف ہے، یہ بے دین ہو گیا ہے، باپ دادا کے دین کو اس نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کی حالت ایسی ہے کہ پریشان، جاؤ یہ انگور لے جاؤ اور جا کر اس کو دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس وقت حضرت عداس انگور لے کے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ کے فضائل پہلے سبق میں آپ سن چکے ہیں مفتی نعمت اللہ صاحب سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پڑھا تو عداس حیران، کہنے لگا یہ کلمات تو یہاں نہیں ہوتے، یہاں تو کہتے ہیں بسم اللہ والعزہ، یہاں تو لات عزہ کے نام سے کام کو شروع کیا جاتا ہے، جس جگہ پر جس سرزمین پر ایسے کلمات نہیں ہوتے۔ آپ نے فرمایا تو کس سرزمین سے ہے؟ کہا میں تو نینوا سے ہوں۔ انا رجل نصرانی ہوں، میں عیسائی بنتا ہوں۔ من این انت، کہاں سے ہو؟ کہا جی نینوا سے۔ اچھا حضرت یونس بن متی جو ہے ان کے گاؤں سے ہو؟ اب تو اس کی آنکھیں چار، یہ بات تو کسی کو مکے میں پتہ ہی نہیں جس بات کو یہ بندہ بتا رہا ہے۔ فرمایا اچھا جی حضرت یونس کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں جانتا ہوں، وہ میرے بھائی تھے۔ فرمایا اچھا اللہ کے وہ تو پیغمبر تھے؟ فرمایا میں بھی اللہ کا پیغمبر۔ کہا آپ کی دعوت کیا ہے؟ فرمایا میری بھی وہی دعوت ہے یونس علیہ السلام والی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہی دعوت میری ہے۔ اب جس وقت عداس نے یہ باتیں سنی، وہ تو آپ کے سر مبارک کو بوسے دینے لگ پڑا، پھر ہاتھ مبارک چومنے لگ پڑا، پھر پاؤں مبارک چومنے لگ پڑا۔ دور بیٹھے عتبہ عتیبہ جب دیکھ رہے تھے، انہوں نے آواز دے کے بلایا کیا کر رہے ہو؟ اس کی باتیں نہ سننا، یہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ لیکن جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ حضرت عداس جو ہیں وہ اسلام کے حلقے میں آ کر رضی اللہ تعالی عنہ بن چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں جب تشریف لا رہے تھے مکے میں، تو رستے کے اندر جنات کے قبول اسلام والا واقعہ میرا خیال نہیں لکھ سکا، جنات نے قبول اسلام کیا۔ رستے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، گویا کہ اللہ کی طرف سے اور حوصلہ مندی اور تسلی ہوئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کفار آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے تو ہم نے جنات کو آپ کی طرف متوجہ کر دیا ہے۔ جنات جو ہیں آئے جس وقت تو انہوں نے دعوت کو قبول کیا۔ قرآن مجید کے 26ویں پارے میں ذکر ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ 29ویں پارے میں ایک مستقل سورت ہے جس کا نام ہی سورت جن ہے، اور وہ سورت جن کے اندر بھی یہی بات ہے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا۔ جنات کی جماعت کہنے لگی آج ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے اور اس قرآن پر ایمان لا چکے ہیں، اور اس ایمان لانے کا پہلا تقاضا کیا ہے؟ لن نشرک بربنا احدا، آج کے بعد ہم اپنے پروردگار کے ساتھ نہ کسی کو ذات میں شریک ٹھہرائیں گے، نہ اللہ کی مخصوص صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے۔ اور جنات کو یہ ہدایت کیوں ملی؟ علماء نے لکھا اس لیے کہ وہ بڑے با ادب ہے، اور جو بھی با ادب ہوتا ہے، با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ ادب انہوں نے کیا کیا؟ جس وقت انہوں نے آئے یستمعون القرآن، قرآن کو سنا تو انہوں نے آپس کے اندر کہا انصتو، خاموش، چپ۔ یہ کوئی کلام جو ہے بڑی عجیب ہے جس کو ہم سن رہے ہیں، چپ ہو جاؤ۔ اب جس وقت اللہ کی پاک کلام کو سنا تو وہ خاموش ہو گئے، قرآن مجید کا ادب کیا، اللہ نے ہدایت ان کے نصیب میں لکھ دی۔ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا کہ جس وقت امام صاحب جو ہے قرات کر رہے ہوں اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ اس لیے بات وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ آج ان چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل پر امت کو لڑایا جا رہا ہے، حالانکہ قرآن مجید کی 3-4 آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ جس وقت قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اس وقت خاموشی کرنی چاہیے۔ حدیث بتا رہی ہے انما جعل الامام لیؤتم به
امام کو تو بنایا ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کی اقتدا کی جائے. فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تم تکبیر کہو. اِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو. ایک ذخیرہ احادیث کا وہ بھی بتا رہا ہے، قرآن مجید کی یہ آیات بھی بتا رہی ہیں. پھر ان مسائل کے اندر بھائیو شدت نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے پر تفسیق و تدلیل کے فتوے نہیں لگانے چاہیے. اتنے فتوے کہ جو ایسے نہیں کرتا، فاتحہ نہیں پڑھتا، اس کی نماز نہیں ہوتی، رفع الیدین نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں ہوتی. خدا را امت کو درپیش مسائل سمجھے جائیں کہ اس وقت امت کو چیلنج کیا ہے. ان فروئی باتوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے جہاں جو ہے دلائل جو ہے بڑے واضح ہیں. تو یہ جنات کی جماعت جو ہے یہ بھی اس 10 نبوی سال کے اندر جو ہے انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اسی سال کیونکہ 10ویں سال میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہو رہی ہے، پھر اسی سال کے اندر حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ نکاح ہو رہا. اور اس نکاح کی وجہ کیا بنی؟ اللہ رب العزت نے تقسیم ایسے کی ہے کہ باہر کے جتنے کام ہیں گھر سے باہر اس کی ذمہ داری کس کو دی ہے؟ مرد کو دی. اور عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، گھر کے سارے امور کی نگران عورت کو بنایا. جن گھروں کے اندر خواتین نہیں ہیں ان کے گھر جو ہیں کباڑ خانے کی صورت پیش کر. کوئی ترتیب نہیں، بدتمیزی ہے، بد تہذیبی ہے، فطرت ہے. اللہ نے عورت کے ذہن کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ عورت تمیزدار ہوتی ہے، گھر کی ساری چیزیں جو ہے سلیقے سے رکھتی ہے، گھر کے سارے نظام کا اس نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی یہ تقسیم ہے اور یہ تقسیم فطرت کے بالکل عین موافق. آج کچھ این جی اوز انہوں نے بڑا روڑا کر دیا عورت کو مرد کے برابر حقوق دیے جائیں. عورتوں کے ساتھ اسلام ظلم کر رہا ہے. عورت کو اسلام نے وراثت میں آدھا حصہ دیا ہو. یہ آدم علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں، ان کے خاندان کا ایک مسئلہ وراثت کیسا آیا حیرانگی ہوگی آپ کو سن کر، شاید نہیں سنا ہو. وہ ساری کی ساری وراثت کی حقدار عورتیں بنی ہیں، مرد اس وراثت کا حقدار ہی کوئی نہیں. یہ سارے بکواسات ہیں کہ عورت کو آدھا حصہ دیا، باپ سے بھی لے رہی ہے، خامد سے بھی لے رہی ہے، پھر بیٹوں سے بھی لے رہی ہے، اس کا آدھا کب رہے گی. یہ تو اللہ کی تقسیم پر اعتراضات ہو رہے. آج ان کے یہ نعرے سن کر آج میری بہنیں اور میری بیٹیاں بھی ان کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ واقعی اسلام عورت سے ظلم کر رہا ہے. کیوں اسلام ایسے ہمیں گھروں کے اندر مجبور کر رہا؟ 15 خامد کے پاس رہ کر اجڑنے والی 15 خامد ہٹا کے ٹی وی کے اوپر آ کے گھر بسانے کے مشورے دے. ہاں، جنہوں نے اپنے 15 گھر تباہ کیے، اب وہ ٹی وی پہ آ کے عورتوں کو اکسا رہی ہیں کہ گھر بسانے کے یہ طریقے. ان کی مثال ہمارے استاد کو ایسی دیا کرتے ہیں کہ وہ باڑے کے اندر بھیڑیں تھی اور باہر جو ہے بھیڑیے آ گئے. انہوں نے جلوس نکالا کہ بیڑوں کی آزادی جو ہے وہ سلب ہو. بھیڑوں کو جو ہے بند کر دیا گیا، ان کو غلام بنا دیا گیا. انہوں نے باہر بھیڑیوں کے نعرے لگائے، ہم چھین کے لیں گے آزادی، ہم ذرا زور سے بولو آزادی. اب انہوں نے آزادی کے نعرے لگائے کہ اس بیچاری بھیڑ کا قصور کیا ہے جی، اس کو آپ نے غلام بنا دیا ہے، اس کو قید کر دیا ہے. ان کے نعرے سن کر اندر سے کچھ بھیڑوں کو بھی ابال آیا کہ یہ بھیڑیے کتنے ہمدرد ہیں، کتنے ہمارے خیر خواہ ہیں، یہ ہماری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ ایک بھیڑ چھلانگ لگا کے جب باہر آئی تو پھر اس بیچاری کا نتیجہ کیا نکلا کہ بھیڑیے سارے وہ خونخوار اور ظالم انہوں نے چیر پاڑ کے رکھ دیا اور اس کو بوٹی بوٹی ان کو. یہی حالت ہے آج. وہ حرمزادی الو کی پٹھیاں آج ہماری بیچاری سادہ سی بیٹیوں کو، سادہ سی بہنوں کو آ کر برگلاتی ہیں اور ہماری نوجوان بیٹیاں ان کے وہ بڑے سنہری ناروں میں آ کر وہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ واقعی اسلام نے ہمیں غلام کیا. نہیں بہن، ایسا اسلام نے آپ کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اسلام نے آپ کو گھر کی شہزادی بنایا. اللہ اکبر. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین کی وفات ہو گئی تو گھر کا منظر جو ہے نا اب وہ پہلے والا نہ رہے. اللہ کے نبی بھی غمزدہ ہے. پھر جو ہے مشورہ دیا گیا تو اس مشورے میں حضرت سودا بنت زمعہ جو ہے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. ان کا نکاح پہلے حضرت
سکران سے ہوا تھا، اور حضرت سکران جو ہے یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ ہجرت حبشہ جب ہوئی ہے تو ہجرت حبشہ کے اندر یہ بھی شریک تھے دونوں جوڑا۔ جس وقت یہ پہلے نکاح میں تھی، ایک رات خواب دیکھتی ہیں۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے تشریف لائے ہیں، اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر آپ نے پاؤں رکھ دی۔ صبح اٹھی، خامد کو خواب سنایا، کیا بڑا عجیب سا خواب میں نے دیکھا ہے۔ خواب کیا دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کے آ رہے ہیں اور انہوں نے آ کے میری گردن پہ پاؤں رکھ دی۔ خامد کہنے لگے اگر یہ تیری خواب سچی ہے تو اس کا مطلب ہے ان قریب میری موت واقع ہو جائے گی اور تیرا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کتنے محبت تھے، کتنی بہترین تدبیریں جو ہیں، اللہ اکبر۔ تو یہ خواب دیکھا، پھر یہ خواب حقیقت بن کے ابھرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور کچھ عرصے کے بعد جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نکاح میں آئیں تو انہوں نے اپنی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی۔ فرمایا کہ میرے لیے یہی اجازت کافی ہے کہ میں اللہ کے نبی کی بیوی، بس اس کے علاوہ میرا کوئی مطالبہ نہیں، صرف میں اللہ کے نبی کی نکاح میں رہنا چاہتی ہوں، باقی نہ مجھے خرچے کی ضرورت، نہ مجھے اپنی باری کی ضرورت، میری ہر چیز جو ہے وہ حضرت عائشہ۔ تو یہ نکاح جو ہے یہ بھی نبوت کے 10ویں سال میں ہوا۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام سے مکے سے باہر نکل کر بھی حلقہ اسلام کا وسیع کیا، پھر ایسا بھی ہوا کہ کچھ دوسرے سردار جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے آ کر اسلام قبول کیا، جن کے اندر حضرت طفیل ابن عمرو دوسی جو ہیں ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ تشریف لائے اپنے قبیلے کے سردار۔ جس وقت یہ تشریف لائے نا مکے میں، تو مکے والے ان کے ارد گرد جم کر اپنا بڑی عزت کی نگاہ سے انہیں دیکھا جاتا تھا۔ مکے والوں نے کہا آپ قبیلے کے سردار ہیں، بڑے زیرک آدمی ہیں، ہم ایک بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے۔ کیا مشکل ہے؟ کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاں لڑائی ڈال دی ہے، ہر گھر کے اندر یہ تماشا بنا ہوا ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، کریں تو کیا کریں؟ کہا اچھا کیا کروں؟ کہا کہ ایک تو یہ کرو کہ اس کی بات بالکل نہیں سنو، اس کی تو بات میں ایسا جادو ہے جو سنتا ہے بس اس پر جادو اثر کر جاتا ہے۔ پھر لوگوں نے ان کو روئی دی کہ بیت اللہ میں جانا ہے، کان کے اندر روئی ٹھوس لو، کہیں تمہارے کانوں میں اس کی آواز نہ پڑ دے۔ انہوں نے روئی بھی ٹھوس لی۔ اب پھر کیا ہوا، بیت اللہ میں جب گئے ہیں طواف کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور کچھ باتیں جو ہیں وہ ان کے کان میں پڑ گئی۔ اب یہ انتظار میں ہے کہ جس وقت بیت اللہ خالی ہو جائے اس کے بعد پھر جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے نکلے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور گھر جس وقت اللہ کے نبی پہنچے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون تھی؟ فرمایا کہ میں طفیل ابن عمرو دوسی ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ اندر آ گئے، فرمایا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی تو یہ اس دعوت پر لبیک کہتے یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور پھر ان کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ جو ہے یہ بھی مسلمان ہو گیا۔ حضرت زمار قصدی بعض نے 10 نبوت کا سال اور بعض نے 11 لکھا ہوا ہے، یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے، یہ بھی اسی سال۔ حضرت رکانہ کا واقعہ جو بہت بڑے نامی گرامی پہلوان تھے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی کر کے انہیں بچھاڑ دیا تھا، یہ بھی اسی سال جو ہے یہ بھی مشرف اسلام ہوئے۔ نبوت کے 11ویں سال کے اندر مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دی اور کئی قبائل سے کچھ لوگوں نے اسلام قبول بھی کر لیا۔ نبوت کے 11ویں سال میں جس وقت حج بیت اللہ کا وقت قریب آ گیا تو حج بیت اللہ یہ بات بار بار اتر چکی ہے کہ وہ لوگ عرب کے جو تھے مشرکین مکہ تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کی صفات کو بھی مانتے تھے، بیت اللہ کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حج اور عمرے کیا کرتے تھے۔ اب جس وقت حج کا موسم آیا تو اس وقت لوگ جو آس پاس سے آ رہے ہیں اور مکے والے بھی پرانا وتیرہ مد نظر رکھتے ہوئے وہ بھی جوڑیاں بنا رہے ہیں کہ ہر مکے میں آنے والے رستے پر کون کون پہرا دے گا، کون کون آنے والوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مطلع کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا وقت ہے اور رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ مختلف قبائل کے مختلف علاقوں سے لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں،
آپ نے بھی اس موقع کو غنیمت سمجھا. چلتے چلتے رات جو ہے نا وہ چاندنی رات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف چلے گئے ہیں اور مینا پر جب پہنچے ہیں نا تو یثرب سے آئے ہوئے 6 نوجوان حج کی نیت سے آئے ہیں اور یہ 6 نوجوان بیٹھتے ہیں کہ صبح بیت اللہ میں جا کے حاضری دینی ہے. اب تو بالکل قریب پہنچ گئے. اچھا ایسا کریں آج رات جو ہے نا خوب جی بھر کے ریسٹ کر لیں, آرام کر لیں, لمبی سفر کی تھکاوٹ کو دور کر لیں. اس کے بعد کیا کریں گے, صبح تازہ دم ہو کے بیت اللہ کی حاضری دیں. اب یہ بیٹھے لیٹے ہیں, چاند کی چاندنی بھی ہے اور یہ باتیں کر رہے ہیں. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جلوہ افروز. اب جس وقت انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا, یہ چاند کی روشنی سے بڑھ کر فضا جو ہے اور زیادہ روشن ہو گئی ہے اور فضا معطر ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مقدس میں اللہ نے اتنی پیاری خوشبو رکھی ہوئی تھی کہ اگر گلی سے گزرتے تھے تو اندر بیٹھے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے افراد پہچان جایا کرتے تھے خوشبو سے کہ باہر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گزر رہے. اب فضا بھی معطر ہو گئی ہے, فضا پہلے سے بڑھ کر روشن ہو گئی ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ یہ روشنی اتنی زیادہ کیوں ہوئی. اب ایک دوسرے کو جو ہے پکار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں درارا یہ دیکھو نا یار, یہ چہرہ جو نظر آ رہا ہے اس آدمی کا یہ کتنا روشن چہرہ ہے. ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی تشریف لے آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دعوت پیش کرتے ہیں. اب یہ لوگ کہاں سے آئے تھے؟ یثرب سے. اور یہ یثرب پرانا نام ہے مدینہ طیبہ کا. اب یثرب کے اندر کن لوگوں کی کثرت تھی, کس مذہب والوں کی؟ یہودیوں کی. انہوں نے یہودیوں کی زبان سے نبی آخر الزمان کے چرچے سنے ہوئے کہ وہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں. جب یہ کافروں سے مارے کھاتے انہیں کہتے آج اتنا مارو جتنا کال کو سہ سکو. نبی آخر الزمان آنے والے وہ پہلے سبق میں گزر چکا. انہوں نے سمجھا تھا کہ ہم نبی آخر الزمان بنو اسحاق کی لڑی میں سے آئیں گے, نبوت ادھر ہی رہے گی. اب یہ تو انتظار میں ہیں, اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے دوسری لڑی بنو اسماعیل کے اندر نبی بھیج دی. وہ تو خیر بعد میں پتہ چلا, لیکن انہوں نے یہودیوں سے چرچے سنے ہوئے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تو وہ زمین پہلے بالکل تیار تھی بیج کے لیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیج رکھا تو وہ اسی وقت دل جو ہے زرخیز ہو گئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا. تو یہ لوگ جو ہیں حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ, اوف ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ, رافع ابن مالک, عتبہ ابن عامر, عقبہ ابن عامر, حارث ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, یہ سارے لوگ 6 جو تھے یہ نبوت کے 11ویں سال مشرف پر اسلام ہوئے. اس کے بعد ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا نکاح بھی اسی سال کے اندر ہی ہوا اور واقعہ اسراء اور معراج کا واقعہ وہ بھی نبوت کے 11ویں سال پیش آیا. اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ کل والے سبق کے اندر آ جائے. ہاں جی, بے شک جی چپچٹے والے مہمان آج نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. کل کا قدر کی استقامت دے, یہ تو ہماری رونق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین, اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. اللهم انت الہنا لا الہ الا انت, انت رب السماوات والارض, انت رب العرش العظیم. اللهم انت على كل شيء قدير, اللهم انت ربنا ونحن عبادك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نستغفر الله نستغفر الله من كل ذنب. اے میرے مالک, تیرے بندے رات کے حصے کے اندر تیرے گھر میں بیٹھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. اے اللہ اپنی رحمت والی چادر میں ہم سب کے گناہوں کو لپیٹ کر معاف کر. اے اللہ پچھلی زندگی میں نظر دوڑاتے ہیں, گناہوں کی حد ہی کوئی نظر آتی, گناہوں کا اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. بظاہر تو کوشش کی بھی کوئی کرن نظر نہیں آتی, لیکن تیرے قرآن کی ایک کرن روشنی والی نظر آتی ہے. تو
تو نے اپنی کلام مقدس میں فرمایا اور رحمتی وسعت کل شیء کہ میری رحمت جو ہے کائنات کی ہر چیز سے وسیع ہے۔ اے میرے مولا یقیناً تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بھی وسیع ہے۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے گناہ جتنے بھی بڑھ چکے ہیں لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اپنی رحمت والی چادر کے اندر ہمارے گناہوں کو لپیٹ کے معاف کر۔ اے اللہ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ پچھلے گناہوں کو، اے اللہ اس زندگی کے اندر بھرپور کوشش کریں گے اے اللہ گناہوں سے بچنے کی، اللہ پچھلی توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ بڑے کمزور ہیں، بڑے ناتواں ہیں، اے اللہ شیطان کے حملے کر جاتا ہے، اے اللہ شیطان ہم سے تو طاقتور ہے، اللہ شیطان تیرے سے تو طاقتور، تجھ سے تو طاقتور نہیں، اللہ اس موسی کے اس ظالم کے حملوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ فتنوں والے اس زمانے میں اے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ جو بھی ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے اسلام کی حالت میں رخصت ہوئے مولا ان کو بھی کروٹ کر جنت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین۔